وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج بروحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلی العظیم. سب سے پہلے جن حضرات نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، میں بغیر نام لیے ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ زحمت برداشت کی اور واقعی ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ حضرات کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں اور آپ کبھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور خاص طور سے آج جب میں نے ایک جو پروگرام میں تھوڑا سا تبدیلی کی شیڈول میں، تو لوگوں نے کہا جی مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم جب بیچ میں سے لوگوں کو اٹھائیں نماز کے لیے لے جائیں تو شاید لوگ منتشر ہو جائیں، مجمع نہ رہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا تو توقع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی خاطر ہم نماز کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو لیکن آپ نے واقعاً جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ نماز سے پہلے مجمع کم تھا، نماز کے بعد ماشاءاللہ مجمع جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ سب لوگ جو گئے تھے وہ واپس آئے، اس کے علاوہ بھی لوگ واپس آئے، اس لیے آپ حضرات بھی انتہائی شکریہ کے حقدار ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہی حوصلہ اور یہی ہمت جو ہے وہ اگر مزید قوموں کے اندر اور ہمارے قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ میں ظاہر سی بات ہے جو وقت بچا ہے اسی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور اپنی عادت کے مطابق جو میرا طرز گفتگو ہے آخر میں اسی پر ہو سکتا ہے آ جاؤں، لیکن پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ انقلاب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے نہ صرف اس اسٹیج پر بلکہ دنیا کے سارے اسٹیجوں پر، وہ جو کچھ کہا جانا چاہیے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انقلاب جو ہے ایک معجزہ الہی تھا، پروردگار عالم کا معجزہ تھا روئے زمین پر، اور دور دور تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، ایک ایسی چیز دنیا میں پھر سے زندہ ہو سکتی ہے کہ جس کو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے اس صدی تک انقلاب اسلامی سے پہلے تک پوری شیطانی طاقتوں نے مل کر کے دبانے کی کوشش کی، اور وہ بے فکر ہو گئے تھے کہ اب تو کوئی پریشانی ہے نہیں، اب تو یہ چیز ابھر کر کے سامنے نہیں آ سکتی ہے کہ جس کو الہی نظام کہتے ہیں، جس کو خدائی نظام کہتے ہیں۔ اب تو دنیا میں ہر طرف شیطان کا ہی چرچا ہوگا اور شیطان ہی کی باتیں ہوں گی، چاہے وہ اسلامی پلیٹ فارم سے ہو یا غیر اسلامی پلیٹ فارم سے، چونکہ دونوں طرف جو ہے وہ شیطان ہی کا چرچا تھا، اسلامی پلیٹ فارم سے بھی اور غیر اسلامی پلیٹ فارم سے بھی۔ رحمان کا چرچا ہی ختم ہو گیا تھا، ایک مدت کے لیے نام زندہ ہوا کربلا کے صدقے میں، توجہ کیا آپ نے، ایک مدت کے لیے، اور یہ چیز زندہ رہی کچھ لوگوں کے اندر
کربلا کے صدقے میں، خالص کربلا والوں کے اندر توجہ کی آپ نے، زندہ رہی وہ انقلاب، زندہ رہا وہ تحریک، زندہ رہی، اور پروردگار عالم کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے اس پچھلی صدی میں یہ انقلاب جب کامیاب ہوا تو دنیا حیران رہ گئی، دنیا حیرت میں غرق ہو گئی، دنیا حیرت میں ڈوب گئی کہ اتنے عرصے سے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی عزیزان گرامی، اور ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ختم ہو گیا، مگر یہ پھر ابھر کر کے سامنے آ گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو راز صرف یہی ہے عزیزان کہ بس ایک راز ہے، اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اس بات کو سمجھ جائے وہ اس طرح کے انقلابات پیدا کر سکتا ہے، اور جو اس کو نہ سمجھے وہ اس طرح کے انقلابات پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن سمجھتے کچھ ہی لوگ ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ انقلاب کس طاقت کے سہارے آیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طاقت کے سہارے۔ اگر کسی نے امام خمینی کی آواز پر لبیک کہی ہے تو اس نے قدرت نہیں، اس کے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا کیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جب تم اس کی آواز پر لبیک کہو اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام خمینی جب ملک بدری کی زندگی بسر کر رہے تھے اور نجف اشرف میں تھے اور وہاں وہ درس دیتے تھے تو ان کے دروس پر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، ان کی گفتگو پر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص حوزہ علمیہ میں ایسے دروس پیش کر رہا ہے کہ جس کی یہاں پہلے کوئی روایت نہیں ہے، جس کا سلسلہ پہلے سے یہاں نہیں ہے۔ یہ ولایت فقیہ کی بات کرتا ہے، یہ فلسفے کی بات کرتا ہے، یہ حکومت کی بات کرتا ہے، یہ نظام الہی کی بات کرتا ہے۔ کہاں یہ چیزیں ممکن ہے اس دور میں؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کس کے بس کا روگ ہے؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں ہیں، یہ بھلا آنے دے گی اسلام کو اس صفحۂ ہستی پر ایک بار پھر نمودار ہو کر کے؟ لیکن نہیں، اس نے کہا بھائی ہمارا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اتمام تک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی نہ کریں اور ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے رہیں، ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کتابوں کے سمندر میں غرق ہو جائیں اور دنیا تک کوئی چیز پیش نہ کریں۔ توجہ کی آپ نے، وہ جو اسلام ہے، وہ جو حقیقی اسلام ہے، وہ جو نظریات ہیں، وہ جو قوانین ہیں اسلام کے، یہ جو قرآن الہی ہے، کم سے کم اسے پیش تو کرو دنیا کے سامنے، اسے پیش تو کرو جوانوں کے سامنے، اسے بتاؤ تو ہو سکتا ہے پروردگار عالم ایسا انتظام کر دے اور ایسے جوان پیدا کر دے کہ جو ایک بار پھر اس کو صفحۂ ہستی پر زندہ کرنے میں کامیاب ہو۔ تو اس جانے میں چھوٹا سا انقلاب نہیں ہے، یہ معمولی سا انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب آدم سے لے کے خاتم تک عزیزان اکرام، اور اس کے بعد ائمہ معصومین کے دور میں تمام اللہ کی ان عظیم شخصیتوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک بار پھر آدم سرخرو ہوئے، ایک بار پھر ابراہیم سرخرو ہوئے، ایک بار پھر موسیٰ و عیسیٰ سرخرو ہوئے، ایک بار پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخرو ہوئے۔ اور پھر آگے ایک بار پھر جو ہے کربلا سرخرو ہوئی، کربلا زندہ ہوئی، کربلا کا احیاء ہوا، ورنہ کربلا کو بھی لپیٹ دیا گیا تھا، سمیٹ دیا گیا تھا۔ ابھی ہمارے عزیز نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے، انتہائی قیمتی بات پیش کی ہے کہ دیکھیے اس رخ پر تحریک کربلا کو موڑ دیا گیا کہ جہاں آپ کربلا کا ذکر کرو، جہاں آپ رو، جہاں آپ ماتم کرو، آپ قصیدے پڑھو، آپ نوحے پڑھو، آپ مرثیے کرو، آپ دوسرے جتنے پروگرام کرنا ہے وہ کربلا کے بارے میں کرو، کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب کربلا کو عملی زندگی میں داخل کرنے کی بات آئے، جب کربلا کو
میدان حیات میں لانے کی بات آئے، جب کربلا کو دنیا کے نظام کے سامنے، باطل نظاموں کے سامنے نظام کربلا کو پیش کرنے کی بات آئے تو وہاں آپ کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ کیا، مسئلہ صرف اتنا تھا، آپ جتنا مرضی پیش کرو۔ امام خمینی سے پہلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، لوگ قرآن پڑھتے تھے، لوگ کتابیں لکھتے تھے اور بے شمار ان کی تعریفیں ہوتی تھی، توجہ کیا آپ نے، اور ان کے علم کے چرچے تھے ان لوگوں کے کتاب، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، توجہ کیا آپ نے، ان کے مقلدین بھی تھے، ہزاروں مقلدین، لاکھوں مقلدین پوری دنیا میں تھے یا نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ وہ مسجدوں تک، وہ محراب تک، وہ امام باڑے تک، وہ مسیح تک، وہ نوحے تک، وہ بیان تک، وہ خطابت تک، وہ تقریروں تک، توجہ کیا آپ نے، اور وہ قرآن مجید کی تلاوتوں تک، اور تلاوتوں کے مقابلے تک، وہ تلحین تک، وہ ترتیل تک، وہ تجوید تک، ان چیزوں تک محدود تھے۔ اس کے اندر کیا ہے وہ بات کوئی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر کیا ہے، یہ تلحین آخر کیوں ہو رہی ہے، یہ ترتیل آخر کیوں ہو رہی ہے، یہ تلاوتیں کس لیے ہیں بھائی؟ یہ صرف مرنے کے بعد جنت میں ثواب لینے کے لیے ہیں یا دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بات یہ تھی کہ اس انقلاب نے اس حقیقت کو زندہ کیا ہے کہ جس حقیقت کے لیے پروردگار عالم نے کائنات میں اپنا یہ نظام بھیجا، وہ نظام حقیقت ہے، وہ نظام الہی حقیقت ہے، وہ منشور الہی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا والوں تمہیں لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف و صرف اللہ کو ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا حق صرف و صرف اللہ کو ہے، اور پھر اللہ جس کو چاہے اس کو حکمران بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکمران نہیں بنا سکتا ہے۔ اس چیز کو عملی جامہ پہنا کر کے دکھایا، توجہ کیا آپ نے، ہم نے صرف غدیر کے چرچے کیے، ہم نے صرف غدیر کے چرچے کیے، قصیدہ غدیر کا پڑھتے رہے اور نظام ثقیفہ کا سینے سے لگا کر بیٹھے رہے۔ سونے آج بھی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دست خدا بر سر ما، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام ولایت فقیہ، نظام ولایت فقیہ۔ یہ عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ تعریف غدیر کی، قصیدہ غدیر کا، منقبت غدیر کی، ہم فدائی غدیر کے، ہم شہدائی غدیر کے، ہم قربان غدیر کے اوپر، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں غدیر ہے، ہمارے مکتبوں میں غدیر ہے، ہماری سوسائٹی میں غدیر ہے، ہمارے سماج میں غدیر ہے، توجہ کی آپ نے، کہیں پر غدیر ہے آخر؟ اس کا کوئی وجود ہے کہیں پر؟ وہ نہیں۔ اس انقلاب نے ہر جگہ غدیر کو متعارف کروایا، اب مسجد میں بھی غدیر ہے، اب امام باڑے میں بھی غدیر ہے، اب گھر میں بھی غدیر ہے، اب باہر بھی غدیر ہے، اب دنیا کے نظاموں میں نظام غدیر جو ہے وہ شامل ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ اسی انقلاب کی دین ہے کہ وہ جو اقبال نے کبھی کہا تھا اقبال نے کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، اس کے دماغ میں بات آئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہی تہران تھا جس نے اٹھ کر کے جنیوا میں جا کر کے نظام غدیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے تو نہیں تھا نا، اسی تہران سے نظام غدیر اٹھا اور جنیوا تک پہنچا اور وہاں سے دنیا کے سامنے پیش ہوا، اور آج تک اس کے بعد پیش ہو رہا ہے۔ تو اب جب بھی کوئی نمائندہ جنیوا میں جا کر کے تقریر کرتا ہے اقوام متحدہ میں، ایران کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے تو وہ ایران کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اہل بیت کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ نظام الہی کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے نمائندے کی طرف سے جو ہے وہ اس کو نمائندگی دے کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو دنیا سمجھتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے بھائی یہ کس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں، یہ کس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں، اسلامی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر یہ اسی لیے کسی کی بات نہیں سنتے ہیں،
یہ اسی لیے کسی کی بات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بات سپر ہے ہی نہیں اسلام سے کہ یہ سنیں. بھئی بات کسی کی سننے کے قابل ہو تو ہم سنیں. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایسے ہی ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، لقمے چبائے چبائے لقمے دوسروں کے ہیں جن کو تم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. ہمارے پاس خالص الہی نظام ہے. ہم تمہاری بات کیسے سنیں؟ تمہیں ہماری بات سننا چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ وہ چیز ہے عزیزان گرامی. اب میں اس جملے کو یہاں پہ عرض کروں کہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم سب کو جو انقلاب کے ماننے والے ہیں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. قرآن کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اہل بیت کی عظمت اور حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. رسول اللہ کی عظمت اور حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اس انقلاب نے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچائی ہے. یہ جرأت و شہامت ہمارے گھروں تک پہنچائی ہے. یہ شجاعت ہمارے گھروں تک پہنچائی ہے. یہ فکر ہمارے گھروں تک پہنچائی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو ہمیں اس کو گلے لگا کر کے، ہمیں اس کو اپنا کر کے، اور ہمیں اس کو ایک حقیقت کے طور پر اپنا کر کے اسلام کو واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں داخل کر کے اسلام کو اپنے لیے مشکل پیدا کرنے والا نہیں بلکہ مشکل کشا بنا کر کے اسلام کو اپنانا چاہیے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں بھی وہ اسلام کو مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ مشکل ساز سمجھتے ہیں. اسلام کو آزادی دینے والا نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کو محدود کرنے والا سمجھتے ہیں. اس لیے جب ان کے پاس سامنے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جب اسلام کی بات ہوتی ہے، جب قرآن کی بات ہوتی ہے، توجہ کی آپ نے، جب مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے تو ان کے گلے سے یہ چیز نہیں اترتی ہے. یہ چیز نہیں اترتی، اتنی آسانی سے نہیں اترتی ہے، قبول نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم تو یہاں تک تو ان کے بنائے ہوئے نظام میں گلے تک تو ڈوب چکے ہیں. گلے تک ڈوب چکے ہیں ان کے بنائے ہوئے نظام میں. آپ کہیں بھی چلے جاؤ سب کچھ ان کا آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ اسلام کا کوئی چرچا نہیں ہے، اسلام کا کوئی بول بالا نہیں ہے. ہماری زندگی کا اگر مثلا 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے سونے میں گزر جاتے ہیں اور باقی جو ٹائم جاگنے میں گزرتا ہے آپ خود فیصلہ کرو وہ کہاں گزرتا ہے. آیا وہ اسلام کے ساتھ گزرتا ہے یا اسلام کے علاوہ کہیں اور گزرتا ہے؟ ہمارے نوجوان فیصلہ کریں وہ کہاں گزرتا ہے. آیا وہ کہیں اسلامی نظام کے ساتھ گزرتا ہے یا غیر اسلامی نظام کے ساتھ گزرتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب اس انقلاب کے بعد اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اگر وہاں انقلاب آیا اس نے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کیا، وہاں کے نوجوانوں کے اندر انقلاب پیدا کیا، وہاں کے نوجوانوں اور جوانوں اور بچوں تک کے اندر تحریک پیدا کی، جذبہ پیدا کیا، شجاعت پیدا کی، اسلام سے محبت کا جذبہ نوجوانوں اور بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا. کوئی صنف ایسی نہیں تھی جس صنف میں اسلام کی حمایت کا جذبہ نہ بھر دیا ہو. توجہ کی آپ نے، چاہے وہ یونیورسٹی والے ہوں چاہے وہ حوزے والے ہوں. یونیورسٹی والوں نے حوزے والوں سے بڑھ چڑھ کر کے اس نظام کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے قربانیاں دی، محاذ جنگ کے اوپر گئے. معمولی بات نہیں ہے. اس انقلاب کو اس قوم نے، اس ملت نے جس کو ملت ایران کہتے ہیں، آنے سے پہلے بھی 60,000 جوانوں کی قربانی پیش کی ہے. اور جب یہ آ گیا ہے تو اس کے بعد آج تک لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں اس انقلاب کی نظر کر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. اور یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آئے دن قربانیاں ہوتی ہیں، آئے دن جو ہے وہ کچھ تو کشتار ہے، آئے دن جو ہے وہ قتل و غارت ہے. توجہ کی تو یہ تھکے نہیں ہے. اس سے ہمیں کیسا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ بس مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، ہمیں کیسا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس انقلاب کی اسٹریٹجی کو، انقلاب کی حکمت عملی کو، انقلاب کے نظام کو سمجھ کر کے کم سے کم جس حد تک ممکن ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جس اسٹیج تک ممکن ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے.
توجہ کیا آپ نے؟ جہاں جہاں تک اس کو دخیل کرنا ممکن ہے وہاں وہاں کرنا چاہیے. جس حد تک اس کے لیے کوشش ہم سے ممکن ہے اس حد تک ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ پروگرام یاد دہانی ہے. یہ کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. اب اس کے بعد اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. توجہ کہ آپ نے ہر قدم پر اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں رہے تو ظاہر سی بات ہے کایا پلٹ بھی سکتی ہے, کایا پلٹ بھی سکتی ہے. ہم صرف زبانی دعوے کرتے رہ جائیں گے اور پروگرام منعقد کرتے رہ جائیں گے مگر یہ ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب یہ ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. خلاصہ ہے نا؟ انقلاب کا مطلب کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. تو جو بات اللہ کی ہے وہ سر بلند رہنا چاہیے. جو بات اللہ کی ہے وہ سر بلند رہنا چاہیے. اگر اس کو سر بلندی ہم نے اپنے عمل اور کردار سے نہیں دی تو ہم انقلاب والے نہیں ہیں, ہم انقلاب کے ساتھی نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اگر ہم اپنے عمل سے اس کو سر بلند نہیں کر پائے, بس یہ اب اس کو کھول کے بیان کرنے کے لیے تو کافی وقت ہے, ایک ایک چیز کو بیان کریں, لیکن جو کچھ بھی ہے اسلام کے اندر, ہمارے پاس جو اسلام آیا ہوا ہے, ہمارے پاس جو دین آیا ہوا ہے, ہمارے پاس جو مکتب ہے, مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ کیا آپ نے؟ اب اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے. جب اس کی ایک ایک بات اللہ کی بات ہے تو اس کو بلند رہنا چاہیے, اس کو سب سے آگے رہنا چاہیے, اس کو پیچھے نہیں آنے دینا چاہیے, اس کو پیچھے نہیں آنے دینا چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ اب جب ہم اس کو آگے رکھیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. اگر ہم نے اس سے پیچھے کر دیا, اس کی طرف سے منہ موڑ لیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اور جو انقلاب کا مقصد ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے, ہمیں اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا ہم جو بھی کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو انجمن سازیاں ہوتی ہیں, جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں, جو مدرسے ہیں, جو ادارے ہیں, یہ اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہیے. یہ چھوٹے پیمانے پر کام کو کر کے بڑے پیمانے پر کام کے لیے آمادگی اور تیاری کا ذریعہ بننا چاہیے. لیکن متعصبانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انجمن بنتی ہے وہ دوسری انجمن سے ٹکراتی ہے, ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ انقلاب والوں کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ انقلاب والوں کا شیوا نہیں ہے. ضرورت ہے ہمیں اپنے نظام میں پہلے یہاں پر تبدیلی لانے کی. توجہ کہ آپ نے, جب ہم اپنے نظام میں تبدیلی لائیں گے تو غیروں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے کا موقع نہیں ملے گا. آج جو لالچی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, غیر لوگ توجہ کیا آپ نے, جو لالچی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے ان کا دل جلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بنا کر کے دیں, یہ بنا کر کے دیں. میں صاف جو نہ کہوں, وہ باہر سے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو شیعہ وقف بورڈ بنا کر کے دیں. محمد تم کون ہوتے ہو شیعہ وقف بورڈ بنا کر کے دینے والے؟ اچھا تمہیں پتہ کیا ہے شیعہ وقف بورڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن یہ موقع کس نے دیا ہے؟ یہ موقع ہم نے دیا ہے, یہ موقع ہمارے اختلاف نے دیا ہے, یہ موقع ہمارے جو ہے وہ یہ طریقہ کار جو ہے اس نے دیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ورنہ اس کو کیا حق پہنچا باہر سے آ کر کے کہنے کا کہ ہم آپ کو شیعہ وقف بورڈ میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی اگر کہتا ہے, فرض کرو حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم آپ کو شیعہ وقف بورڈ بنا کر کے دے رہے ہیں, تو ہم حکومت سے پوچھیں گے, ہم وزیر اعظم سے پوچھیں گے, ہم ان کے دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے تمہیں پتہ کہ شیعت ہے کیا چیز؟ تم نے فقہ پڑھی ہے؟ تم نے وقف کے احکام پڑھے ہیں ہماری فقہی کتابوں میں؟ تو ہماری فقہی کتابوں میں جو وقف کے احکام ہیں یہ وہ احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے بیان کیے گئے. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو تو بھائی تم کیوں انٹرفیئر کرنے والے ہوتے ہو ہمارے مسائل میں؟ لیکن چونکہ ہم نے خود الجھا دیا ہے, ہمارے کردار نے, کریکٹر نے, ہمارے اختلافات نے, ہماری لالچوں نے, توجہ کیا آپ نے, اور اللہ کی خاطر ہمارے کام نہ کرنے نے مسائل کو اتنا الجھا دیا کہ ان کو موقع ملتا ہے وہ آ کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بنا کے دیں گے. میں اپنے عزیزوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی وہ کچھ بھی بنا کے نہیں دیں گے, وہ جو بنائیں گے تو لے جائیں گے. وہ بنا کے دینا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے آج تک, بنا کر لے جائیں گے, وہ بنا کے لے جاتے ہیں. آپ یوپی میں جا کر کے دیکھو یوپی میں وقف بورڈ کی کیا حالت ہے, دوسری ریاستوں میں جا کر کے دیکھو وقف بورڈ کی کیا حالت ہے, وہاں کی قوموں سے پوچھو, جوانوں سے پوچھو تمہیں کتنا فائدہ ملا وقف بورڈ کا.
کتنا فائدہ ملا وقف بورڈ کا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں آ کر کے جھانسے دیتے آپ کو ہم وقف بورڈ بنائیں گے، نوجوانوں کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. بابا اہل سنت کا ہے نا بنا ہوا، جاؤ ان سے پوچھو تمہیں کتنا فائدہ ہوا ہے، تمہیں کیا مل گیا اس سے. اور پھر ایک قوم جو پڑھی لکھی قوم ہو، جس کے اندر انٹلیکچوئل موجود ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والی قوم، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے والی قوم، جس قوم کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا جن کا جواب نہیں لا سکتی ہے، وہ قوم محتاج ہو کے کوئی آ کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے. توجہ کی آپ نے. ہم ان کو بتائیں گے کہ نظام کیسا ہوتا ہے اور نظام کیسا چلایا جاتا ہے، وہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ نظام کیسا ہوتا ہے، نظام کیسے چلتا ہے. تو ہماری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. توجہ، اس کے لیے ہر سطح کے اوپر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بغیر اس کے کام نہیں چلتا ہے. میں یہاں پر کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں جو مداخلت کرتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو مداخلت کرنے کو حق نہیں. اب یہاں ہمارے نوجوان کہیں گے یہ مولویوں کی حمایت کرتا ہے، مولوی کھا رہے، مولوی کھا رہے، تم کھانے کیوں دیتے ہو مولویوں؟ کیوں کھانے دیتے ہو؟ نہ کھانے دو. تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ خود تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس ہمت ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے. جب تم اتنا جانتے ہو یہ کھا رہے ہیں، ان سے چھین لو. کون تمہیں روکے گا؟ چھین لو ان سے، بھائی مت کھاؤ. سمجھ میں آیا؟ صحیح طریقے سے چلاؤ، صحیح راستے کے اوپر چلاؤ. کھلاتا کون ہے مولویوں کو؟ کھلاتے بھی آپ ہی ہیں، اور اس کے بعد روکتے بھی آپ ہی ہیں کہ مولوی کھا. کھلانے والا کوئی باہر سے نہیں کھلا رہا ہے ہمیں، بھائی آپ ہی لوگ دیتے ہو ہمیں تو ہم کھاتے. آئے سمجھ میں؟ تو آپ لوگ حساب کتاب کر کے دو، حساب کتاب رکھ کر کے دو. ملو ان کے ساتھ، بیٹھو ان کے ساتھ، بات کرو ان کے ساتھ. توجہ کی آپ نے. ان کے بغیر بھی ہمارا نظام نہیں چل سکتا ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپ کو علماء سے دور کر دیا جائے. جب علماء سے دور ہو جاؤ گے، کٹ کرو گے، دین کس سے سیکھو گے؟ پھر جو دین تم پڑھو گے، جو حاصل کرو گے، جو عمل تم کرو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تمہارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار علماء سے وابستہ رہنے کے اوپر ہے، چاہے وہ ایک ہی عالم ہو. توجہ کی آپ نے. تقلید کر کے اس سے وابستہ رہو گے تو عمل قبول ہوگا. آپ خود اپنے صفوں میں بیٹھ کر کے فیصلے کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. توجہ کہ آپ نے. یہ ضروری ہے عزیزان محترم. اور جب تک یہ چیزیں ہم نہیں اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اختیار نہیں کریں گے، ہم انقلاب کے مقصد کو واقعی معنوں میں نہیں سمجھ پائے ہیں اور نہ سمجھ پائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام کیا، ہزاروں پروگرام اس کے سلسلے میں منعقد کیے جائے، اس کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر ایک سیکولر نظام میں، ایک حقیقت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک سیکولر نظام میں جس حد تک آپ کو آزادی ہے، اس حد تک اگر آپ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہیں. جہاں آزادی نہیں ہے، جہاں ہمارے اوپر پابندی ہے، تو اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ زنجیریں توڑنے کے بارے میں سوچا جائے گا، اس وقت تو پابندیاں ہٹانے کے بارے میں سوچا جائے گا. توجہ کی آپ نے. لیکن جب تک کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ نہیں کرتے ہو. توجہ کی آپ نے. آپ بہت ساری چیزیں اختیار کر سکتے ہو، آپ نہیں اختیار کرتے ہو، آپ خواہ میں ان کے ساتھ جاتے ہو، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اور آپ جو ہے وہ جواب دہ ہیں. توجہ کی آپ. یہ نظام ولایت فقیہ جو ہے یہ کسی ایک جگہ کے لیے منحصر نہیں ہے. اس نظام کے ساتھ ہم سب جڑ کر کے رہ سکتے ہیں. اس نظام کے ساتھ ہم سب جڑ کر کے رہ سکتے ہیں. تو ہمیں جو معلوم کرنا ہے معلوم کریں، فتویٰ معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ چلیں. بس کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. ہر مشکل کا حل جو ہے وہ موجود ہے. جب ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے ہیں؟ لوگوں میں نکتے نکالتے ہیں، طرح طرح کے نکتے نکالتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شیطانی وسوسے جو ہے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر دور میں ایک ہی امام ایک وقت میں رہا ہے. توجہ کی آپ نے. دو امام کبھی بھی فعال نہیں رہے. ایک ہی اللہ کی حجت اس پوری کائنات پر ایک دور میں فعال رہی ہے، دو نہیں رہی، آدم سے لے کے آج تک. توجہ کی آپ نے. تو نظام بھی ایک ہی ہوگا. اللہ کا نظام ایک ہی نظام ہے.
اللہ کے نظام 2 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں تمہیں ایک کو مان کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ۔ میں پہلے بھی یہ باتیں عرض کر چکا ہوں آپ کے سرے سے، لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دوں۔ آخر یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں عزیزان گرامی، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ خمس دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، دوسرے سارے کام جو ہم کرتے ہیں، آپ اس کا ثواب بھی لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے اللہ سے؟ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو ثواب کا ایک سسٹم ہے، اور میرے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ثواب کا سسٹم ہے، علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اس سسٹم کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب خواہ نہیں ملتا ہے، ثواب ایک نظام کے تحت ملتا ہے۔ جب اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کو وسیلہ بنایا، ائمہ کو وسیلہ بنایا، ان کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا ہے، خدا کے نہیں پہنچایا اس نے۔ تو اب جو کچھ وہ ہماری طرف سے وصول کرے گا وہ اسی وسیلے سے جائے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ نہ خدا کے اس نے دیا ہے، نہ خدا کے وہ ہم سے لے گا ہماری نمازیں اور ہمارے اعمال۔ اس نے وسیلوں کے ذریعے سے دیا ہے، وہ وسیلوں کے ذریعے سے لے گا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اب جب دور غیبت ہے تو اس دور غیبت میں بھی ایک وسیلہ تو ہونا ہی چاہیے بھائی، ایک وسیلہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کس کی تقلید کی، آپ کہیں گے آغا سستانی کی، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ نے کسی نے تقلید کی، آغا خامنہئی کی تقلید کی۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک وسیلہ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ آپ کا اور ہمارا عمل جو ہے وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، اور جب امام زمانہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا تو خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا بغیر وسیلے کے۔ سیدھے ہم اور آپ خدا تک کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ دھوکہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، فریب دیتے ہیں، غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، بلا وجہ والی بات کرتے ہیں، ان سے کوئی ذرا پہنچا کر کے دکھاؤ، پہنچا کر دکھاؤ نا۔ توجہ کہ آپ نے نہیں پہنچے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا یہ وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہے، یہ راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک امام کی، نائب امام کی اطاعت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، اور یہ امام زمانہ کی اطاعت ہے، اور یہ امام زمانہ کی اطاعت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ کی اطاعت پروردگار عالم کی عبادت ہے۔ امام زمانہ کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو کوئی اگر امام خامنہئی کا حکم مانتا ہے تو گویا اس نے امام زمانہ کا حکم مانا ہے، اور جس نے امام زمانہ کا حکم مانا ہے وہ کامیاب ہے، وہ سرخروغ ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اور وہی حقیقی معنوں میں انقلابی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ انقلابی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے، تمام جوانوں سے ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمیں بہرحال کوشش کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے، آگاہی اور بصیرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اور ایثار کا مظاہرہ اس کے سلسلے میں کرنا چاہیے۔ جو بھی ضروری طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ اس کے سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے، تاکہ شیعہ جو ہے وہ طاقتور بنے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کے ماننے والوں کی طاقت کمزور نہ ہو۔ اگر یہ طاقتور ہو جائیں گے عزیزان گرامی تو پھر اس کے بعد وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ اور سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ تو تم مومن ہو تو تم اعلیٰ ہو، تم سربلند ہو، تم کسی کے آگے جو ہے وہ تمہیں جھکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کمیاں ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ان کو دور کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ توجہ کی آپ نے؟ چھوٹے چھوٹے اختلافات گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے۔ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے عزیز جی۔ ایک گھر میں اگر ساس بہو کا جھگڑا کسی نے سالو کروانے میں کوئی کامیاب نہیں ہوا، بس اتنی بات حقوق والی بات ہے۔ صرف ساس بہو کا جھگڑا کوئی اگر سالو کروانے میں اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس گھر میں کسی ایک بچے کے اوپر زیادتی ہو گئی جو باہر سے آئی ہے، تو تم لاکھ سجدے کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ انقلابی بنو، لاکھ طوفان کھڑے کر دو عبادتوں کے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے تمہاری، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، گھر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اس قابل بنتا ہے، اس قابل بنتا ہے، بس آخری جملے، اس قابل بنتا ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن کر کے پوری دنیا پر چھا جائے۔ آخر یہ ایسے لوگ جو ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، پڑھو ان کو، یہ کیسے لوگ، گھروں میں کیسے ہیں،
یہ گھروں میں کیسے ہیں؟ توجہ کی آپ نے، کیسے ہیں گھروں میں، کس طریقے سے؟ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائی جو اپنے بچوں کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے بیوی کا سگا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ یہ باتیں عرض کرنا ضروری ہے، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کروں، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے گھر میں اپنے آپ پر اپنے بچوں پر مہربان نہیں ہے، اس سے مہربانی کی توقع نہیں کرنا کبھی، وہ کسی کے اوپر مہربان نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے انقلاب کا درجہ، یہاں شروع ہوتا ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھو۔ میں ایک بات کہوں، قاسم سلیمانی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ شخصیت اس کی اجاگر ہو کے دنیا کے سامنے آ گئی۔ اور اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی چلو جی ہم امام خمینی نہیں بن سکتے، ہم امام خامنئی نہیں بن سکتے، ہم مثلا امام زمانہ نہیں بن سکتے، ہم فلاں عالم نہیں بن سکتے، ہم آغا سیستانی نہیں بن سکتے، مثال کے طور پر یہ ہم کہتے تھے نا سارے، ہم وہ نہیں بن سکتے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس مرد مجاہد نے ہماری بولتی بند کر دی کہ تم کم سے کم قاسم سلیمانی تو بن سکتے ہو، اور کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ تو بن سکتے ہو نا، یونیورسٹی میں رہ کر کے بھی، اور بازار میں رہ کر بھی، دکان کے اوپر رہ کر کے بھی، فوج میں بھرتی ہو کر کے بھی۔ آخر یہ فوج کا جنرل ہے نا، یہ فوج کا جنرل ہے۔ کتنا محبوب تھا کہ اس کے جنازے کتنی جگہ پہ تشریح ہوئی اور کتنی دنیا ٹوٹ کر کے اس کے جنازے کے اوپر پہنچی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ 50-60 سے زیادہ آدمی تو کچل کر کے مر گئے تھے۔ توجہ کی آپ نے، یہ ان لوگوں کے اوپر جانیں قربان کرنے کا جی کرتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، تو حجت تمام کی۔ اب حجت تمام کی نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس نے حجت تمام کی ہے کہ بھائی تم کچھ نہیں بن سکتے، قاسم سلیمانی نہیں بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما أدرتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔